کو میں ہوں محمد شہباز. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور آج ایک اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کے حوالے سے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. میرے ساتھ موجود ہے عاصم عبداللہ خاور. ماڈل ہائی اسکول کے بہت مشہور ٹیچر ہیں. انگلش میں پچھلے 20-25 سال سے بڑا نام کمایا ہے انہوں نے, اور ان کے ساتھ میری پہلے بھی ویڈیوز ہیں. عاصم صاحب بہت شکریہ آج کی نشست کے لیے. یہ ہماری آج اس سلسلے میں تیسری نشست ہے جس میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ایک زبردست ٹاپک میرے مائنڈ میں آیا کہ ہم لوگ اسکول جا رہے ہیں, یونیورسٹیز جا رہے ہیں, ہر سال سینکڑوں طالب علم سافٹ ویئر انجینئر میں, کیمیکل انجینئر میں اور ڈفرینٹ ٹائپ آف ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک, جس میں انڈیا کی بات کروں گا, ابھی ریسنٹ ایک جو میں نیوز سن رہا تھا کہ ٹویٹر جو ہے ان کے سی ای او بھی انڈین آ گئے ہیں, فیس بک اور اس کے بعد گوگل سب سے زیادہ پاورفل میڈیم وہ بھی انڈیا کے پاس ہے. تو کیا انڈیا بہت بہتر کام کر رہا ہے یا ہم کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ یہ سوال میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ پچھلے 20-25 سال سے اس تعلیمی نظام کے ساتھ منسلک ہیں, تو آپ زیادہ اچھے سے اس کو ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں کہ غلطی کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, ڈائریکشن کیا ہے. سو اوور ٹو عاصم صاحب, پلیز مجھے ذرا ایلیبوریٹ کیجیے گا تو سننے والوں کے لیے بھی ایک بڑا امپورٹنٹ میسیج ہو جائے گا آپ کی طرف سے کہ کس طرح سے وہ اب چینج کر لیں. دیکھیں, دیر آئے درست آئے کا معاملہ بھی ہو جاتا ہے نا, کہ اگر ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں تو اب کیا ڈائریکشن اڈاپٹ کرنی چاہیے. جی پلیز. بہت شکریہ شہباز صاحب. یہ کویسچن تو بہت ہی زبردست کویسچن آپ نے کیا ہے, اور یہ کویسچن یہ ہمارے جو ایوان اقتدار ہیں یا ہمارا جو تعلیم کی جو ہائرارکی ہے ان کے مائنڈ میں بھی ہونا چاہیے. بے شک. پہلی بات تو یہ بے ہے, شک. کیونکہ یہ خطہ جو ہے یہ بہت ٹیلنٹڈ خطہ ہے. یہ پورا جتنا بھی ہم اسے انڈو پاک کہہ لیں, سب کانٹیننٹ کہہ لیں, ساؤتھ ایشیا کہہ لیں, یہ 4-5 جو ملک ہیں یہ دنیا کے ٹیلنٹڈ ترین لوگوں میں شمار ہے ان کا, یہ تو ہم سب جانتے ہیں. الحمدللہ. مگر کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے بچے وہ کچھ اس طرح لرننگ حاصل نہیں ہو رہی ان کی جس طرح انڈیا کے اندر ہے. بے شک. بہت اچھا کویسچن ہے. ایون کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کی بھی اگر ہم لٹریسی ریٹ دیکھیں تو وہ 90+ ہے, اور ہمارا لٹریسی ریٹ جو کاغذوں میں ہے وہ 60 سم تھنگ ہے. اور میرا خیال ہے 60 بھی وہ ہے جو سائن کرنا جانتا ہے اسے ہم نے لٹریٹ سمجھا ہوا ہے. بے شک. اور میرے خیال میں جو بی اے کیا ہے نا جس نے, وہ لٹریٹ ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. اور وہ پاکستان میں شاید 1 سے 2% ہوں گے. پوری ہماری پاپولیشن کا اگر ہم نکالیں بی اے جنہوں نے کیا ہوگا, تو سب سے پہلی بات ہم یہاں پہ لیگ کر رہے ہیں. ایک اور بہت اہم بات, ہمارے ہاں ڈگری کو زیادہ ویلیو دے دی گئی ہے, تعلیم کو ویلیو نہیں ہے. اوکے. یہ بہت بڑا ایک ڈرا بیک ہو چکا ہے. انڈیا میں ایسے نہیں ہے, دوسرے ممالک میں بھی ایسے نہیں ہے, اوکے. کیونکہ لرننگ اور ایجوکیشن 2 الگ الگ چیزوں کو رکھا گیا ہے. کیونکہ لرننگ ہماری ہر قدم پہ ہو رہی ہوتی ہے. بالکل. ہم سڑک پہ جاتے ہیں, ہماری لرننگ ہو رہی ہے. ہم کلاس میں بیٹھے ہیں, ہم ٹیچر کے رویے سے لرننگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ایک ماحول میں ہوتے ہیں, اپنے دوستوں سے ہم لرننگ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. مگر کبھی ہمارے اسکولوں میں یہ سمجھایا نہیں گیا کہ انفارمل لرننگ کیسے کرنی ہے. ہم فارمل لرننگ کی طرف آتے ہیں تو وہ بچہ ڈگری کو امپورٹنس دیتا ہے کیونکہ ہمارا نظام تعلیم اس طرح کا بن گیا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جی یہ لارڈ میکالے کا دور ہے, اپنا نظام تعلیم ہے. کیا انڈیا نے بھی لارڈ میکالے والا نظام تعلیم نہیں کیا آگے؟ ان کا بھی نظام تعلیم لارڈ میکالے والا ہے, پاکستان کا بھی لارڈ میکالے والا ہے. لارڈ میکالے کا جو نظام تعلیم تھا وہ آپ کی صلاحیتوں کو سلب کر لیتا تھا. وہ آپ کو ایک ٹپیکل کلرک یا ٹپیکل ایک چیز جو آپ بننا چاہتے ہیں نا وہ بنا دیتا ہے. اب میں مثال دیتا ہوں. میں نے ٹی وی پہ دیکھا کچھ عرصہ پہلے, وکلا جو تھے, ہماری جو وکلا برادری ہے یہ احتجاج کر رہی تھی. بالکل. اور ایک موٹر سائیکل پہ ایک آدمی اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہے, اور وہ بچے کو اتار کے وکلا تشدد کر رہے ہیں بچے پہ. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک وکیل 14 سال کالج میں تک پڑھا, 3-4 سال اس نے وکالت کی تعلیم حاصل کی, وہ انسان نہیں بنا, وہ وکیل بن گیا ہے. انسان نہیں. وہ انسان نہیں بنا کیونکہ اس کو ایجوکیشن نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا. یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے پاکستان کے اندر کہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو آگے تک کیوں نہیں لے کے جا سکتے. ہمارے ٹیچرز, خاص طور پہ ہماری پرائیویٹ اکیڈمیاں, میں ان سب کے خلاف ہوں. کیوں؟
کیونکہ تعلیم کا نظام ملک کی ریاست کی ذمہ داری ہے. انڈیا کے اندر انہوں نے اس فیکٹر کو بہت پہلے سمجھ لیا اور انہوں نے تعلیم کو ریاست کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے تعلیم کو اس طرح لاگو کیا. ہمارے ہاں تو یہاں سر پیر ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہم سندھ میں کہتے ہیں نا سندھی زبان پڑھائی جاتی ہے, فلانی زبان پڑھائی جاتی ہے, ایون کہ چائنیز بھی پڑھائی جا رہی ہے. اب مجھے بتائیں آپ, ایک بچہ 6 زبانیں پڑھے گا, اس کا ٹیلنٹ کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل. قرآن پڑھتے ہیں ہم, عربی ہمیں پڑھنی پڑتی ہے, اردو ہماری زبان ہے, پنجابی ہمارے گھرانے کی زبان ہے, انگلش ہمیں سیکھنی ہے, 4 زبانیں ہو گئیں. اس کو آپ سکھا رہے ہیں چائنیز بھی, اس کو آپ سکھا رہے ہیں فارسی بھی, تو اس کا کیا حال ہوگا؟ بالکل یہ غلط ہے. پہلے تو انڈیا میں اور طرح کا نظام تعلیم ہے وہی بیس, مگر ان کی ہندی اور انگلش یہ 2 زبانیں قومی زبانیں ہیں ان کی, اور جو اب بندہ اپنے علاقے کی زبان ہے وہ والی زبان وہ پڑھتا ہے. تو سمجھے 3 زبانوں پہ اس کو عبور حاصل ہوتا ہے. ہمارے ہاں 4 یا 5 زبانوں کی وجہ سے بچہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. ایک یہ بہت بڑا فرق ہے. اوکے. آگے چلتے ہیں. لرننگ, جب تک آپ تعلیم کو لرننگ نہیں کرو گے, آپ ڈگریاں بچوں کو دیں گے, بچوں کو لرن نہیں کروائیں گے. بالکل ٹھیک. انسان نہیں بنا سکتے آپ بچوں کو. بالکل ٹھیک ہے. لرننگ از آر گول. ہمارا تو مقصد ہی کیا ہے؟ لرننگ. اور وہ اب مجھے بتائیں, جب بچہ اسکول سے نکلتا ہے, کیا وہ اس کے بیک آف دا مائنڈ یہ نہیں ہوتا موج لگ گئی؟ کیا اس کے بیک آف دا مائنڈ یہ نہیں ہوتا کہ گھر جا کے بستہ ادھر پھینکوں گا, میں فوراً کمپیوٹر پہ بیٹھ جاؤں گا؟ اب کمپیوٹر پہ بھی اگر اس کا بینٹ آف مائنڈ یہ ہو کہ میں لرننگ کے لیے بیٹھا ہوں تو وہ لرن کرے گا. اس کا بینٹ آف مائنڈ ہے کہ میں تو بیٹھا ہوں انٹرٹینمنٹ کے لیے, تو کبھی بھی لرن نہیں کر سکے گا. تو ہمارا پرابلم یہ ہے, ہمارے مینٹرنگ ہونی چاہیے, کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. اسکولوں میں ٹیچرز کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں. ہمارا پرابلم تعلیم نہیں ہے, کبھی بھی نہیں ہے تعلیم ہمارا. ہمارے بچے یہاں پہ, آپ ابھی کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں, میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں ہزاروں بچے ٹیلنٹڈ آپ کو نظر آئیں گے وہاں پہ, ہر یونیورسٹی میں. بالکل ایسے ہی ہے. مگر ان میں سے تمیز کس کو ہے, تربیت کس کو ہے, زندگی کا کس کو پتہ ہے, آگے موومنٹ کا پیشن کتنے میں ہے, کرنٹ کتنے میں ہے, تو بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا عاصم ہے. صاحب, میں ابھی تک آپ کی جو بات ہے اسے یہ سمجھا ہوں کہ تعلیم تو ہم سب حاصل کر رہے ہیں, لیکن اس میں لرننگ کا فیکٹر نہیں ہے. یس, اس کا پروفیشنل لیول نہیں ہے. بالکل. دیکھیں, لیٹ سپوز اگر ہم لوگ ایک سافٹ ویئر انجینئر کی بات کرتے ہیں جو اپنی 4 سالہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد ڈگری ہاتھ میں تھامے بیٹھا ہوا ہے, اور میں کہتا ہوں بھائی لیٹس ڈیزائن سم سافٹ ویئر فار می آن اے بیسک لیول, اور وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے سیکھا نہیں ہے. ویری گڈ کوسچن. What about the whole 4 years? سر, University is آپ doing. نے ایک ایسا برننگ کوسچن کیا نا, مزہ آ گیا, زبردست. میں آپ کو ایک بہت زبردست سوال کیا آپ نے. ذرا اس پہ تھوڑا سا- ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 10 سال تک بچے کو نا میٹرک میں ضائع کرتے ہیں. Okay. فن لینڈ کی مثال دیتا ہوں, جاپان کی مثال دیتا ہوں, چائنا کی مثال دیتا ہوں, ایون کہ تھائی لینڈ کی مثال دیتا ہوں. میں نے تھائی لینڈ کے اسکولوں کا وزٹ کیا ہے. میں تھائی لینڈ کے بہت سارے اسکولوں میں کلاس رومز میں بیٹھا رہا ہوں, میں آبزرو کرتا رہا ہوں وہاں کے نظام کو. اور تھائی لینڈ کا نظام دنیا کے جو جدید ترین نظام ہے ان کو وہ کاپی کر رہے ہیں. وہ دنیا سے مختلف ایکسپرٹس بلاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. حالانکہ تھائی لینڈ کا, ہم ملک کا جب بھی نام لیتے ہیں تو ہمارا ذہن میں ایک نیگیٹو بات آتی ہے کہ تھائی لینڈ ایک گندا ملک ہے. مگر تھائی لینڈ جو جتنی محنت آج اپنے نظام تعلیم پہ کر رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بچے کی نا جو نیڈ ہے اور جو لیول ہے وہ نہیں سمجھ سکے ہم بچے کی نیڈ اور لیول کو بچے کی 10 سال کی عمر تک سمجھ لینا, تو ہم اس کو اسی وقت ہی اس کی ڈیزائرڈ اور اس کی جو جس میں اس کا ٹیلنٹ ہے اسی فیلڈ میں اس کو ہم بھیج سکتے ہیں. تو ہمارا یہ ہم اور مزید ڈسکس کریں گے آج, چونکہ ہماری ویڈیو کا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. آپ کی اس بات سے یہ سمجھ پایا ہوں, نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کنٹینیو کریں گے. ابھی میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ جو بچہ بننا چاہ رہا ہے اس کو وہ آگے پلیٹ فارم نہیں مل رہا ہے. جی آپ دیکھیں نا, بی اے تک بچہ جاتا ہے, اسے کچھ بھی نہیں آتا, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے بننا کیا. ہم نے شروع سے ہی اس کو اس فیلڈ میں ڈالنا ہے, پریکٹیکلٹی میں ڈالنا ہے, اس کو پریگمیٹک بنانا ہے جس کا وہ ٹیلنٹ کا حامل ہے. بالکل ٹھیک. یہ ہماری ایجوکیشن میں بہت بڑی خامی ہے. بالکل صحیح ہے. عاصم صاحب بہت شکریہ, آپ نے 2 سے 3 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں جن سے میں سمجھ یہ پایا ہوں کہ ایک تو لرننگ اس لیے نہیں ہے کہ جو بچہ بننا چاہ رہا ہے, جو اس کی ڈیزائر ہے ویسے اس کو آؤٹ کم نہیں آ رہی. دوسرا میں آپ سے پوائنٹ یہ سمجھ پایا ہوں کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا موٹو ہی نہیں ہے ایجوکیشن. ویری گڈ. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن پہ بات ہو,
وہ چاہتے ہیں کہ بات ہو کسی اور معاملے میں, جی. پولیٹیکل بات ہو, جہاں پہ پیسے آ رہے ہیں وہ بات ہو, بالکل. کسی اور معاملے میں بات ہو, لیکن وہ اس معاملے میں ڈسکشن نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. سو ہوپ فلی اس ویڈیو سے ہمیں کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, اپنی رائے ضرور دیجیے گا, کمنٹ باکس میں رائے بہت ضرور دیجیے گا. عاصم صاحب بہت شکریہ, ان کے چینل کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں, اس کو بھی دیکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. السلام علیکم. السلام علیکم.